نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو اکیلے سفر کرنے سے کیوں منع فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ پیارے دوستو، ہر کوئی سنگل روم کی خواہش کرتا ہے، ڈیفینیٹلی اس میں کوئی شک نہیں، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں سنگل روم میں رہائش کروں، اور چاہے سفر ہو یا کسی ہوٹل میں رکنے کی بات کی جائے یا پھر گھر میں رات کو سونے کی بات کی جائے، تو ہر کوئی اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ اس کا اپنا ایک الگ کمرہ ہو۔ لیکن رات اکیلے گزارنے اور اکیلے سفر کرنے کے بارے میں ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ رات کو اکیلے سونے کے نقصانات بھی بتائیں گے، اور اکیلے رہنے اور اکیلے سونے کے اندر شیطان کس طریقے سے ہمیں اپنی جنسی ہوس کا جو ہے نا شکار بھی بناتا ہے، اور کس طریقے سے اپنی جنسی خواہش ہمارے ساتھ پوری کرتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ بتائیں گے، لہٰذا ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور ملاحظہ فرمائیے گے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے سفروں کا ذکر فرمایا۔ یاد رہے کہ سفر کے دوران جہاں انسان کو بہت کچھ لرننگ حاصل ہوتی ہے، وہیں پر اس کو مختلف اتار چڑھاؤ کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو بلا ضرورت سفر سے اوائڈ کرنا چاہیے، اور بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفر آداب کا ایک ٹکڑا ہے اور آدمی کو کھانے پینے اور سونے اور ہر چیز سے روک دیتا ہے، اس لیے جب کوئی اپنی ضرورت پوری کر چکے تو فوراً اسے گھر واپس آ جانا چاہیے۔ یہ عام ایک ایکسپیرینس مشاہدہ ہے کہ انسان جب دنیاوی امور کی انجام دہی کے لیے ٹریولنگ کرتا ہے تو بالعموم اس طرح عبادت کے قابل نہیں رہتا جس طریقے سے حالت اقامت میں وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسافر کو یہ خوشخبری بشارت سنائی ہے کہ وہ اقامت کے دوران کی جانے والی عبادت کا ثواب بھی سفر کے اندر اسے ملتا رہے گا، جیسا کہ بخاری شریف میں ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو اس کے لیے ان تمام عبادات کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے جو اقامت اور صحت کے وقت کیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے، اور اس طرح سے سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر عبادت کے معاملے کے اندر بھی تھوڑی سی نرمی برتی ہے، تاکہ سفر میں نماز قصر ادا کرنا سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس طرح سے مسافر کے لیے دوران سفر روزہ رکھنا بھی ضروری نہیں ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت حمزہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، کیا میں سفر کے اندر بھی روزہ رکھوں؟ کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ روزے بہت کثرت سے رکھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جی چاہے تو رکھ لے اور اگر جی چاہے تو افطار کر لینا۔ یہ تو تھی وہ احکامات جو سفر کے بارے میں احادیث کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ اب ہم آپ کے ساتھ شیئر کی، آئیے وہ بات شیئر کریں گے کہ اکیلے سفر کیوں نہیں کرنا چاہیے۔ دوستو، اکثر لوگ سفر پر اکیلے ہی روانہ ہو جاتے ہیں۔ انسان کو زیادہ تر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سفر میں اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ساتھی ضرور موجود ہو۔ آپ کو اکیلے سفر کرنے سے ممکنہ حد تک اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے بارے میں صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا میں جانتا ہوں اکیلے سفر کے برائیوں کے متعلق، اتنا علم اگر لوگوں کو ہو تو کبھی بھی رات کو اکیلا سفر نہ کریں۔ پیارے دوستو، آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ رات کو سفر کرنا کس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے، اور حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن الفاظ میں انسان کو رات کے سفر سے منع فرمایا ہے۔ رات کو اکیلے سفر نہ کیا جائے، یہ بات تو عام ہے جس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، لیکن صرف عورتوں کی بات کی جائے تو ان کے لیے خاص طور پر تاکید ملتی ہے۔ یاد رہے کہ عورتوں کو بھی کئی مرتبہ رشتہ داروں سے ملاقات، علاج یا کسی ضروری کام سے سفر پر نکلنا پڑتا ہے، اور احادیث مبارکہ سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ عورتوں کو مردوں سے بھی بڑھ کر کہیں اکیلا سفر کرنے سے اوائڈ کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ بات باعث فتنہ بن سکتی ہے اور ان کی عزت و ناموس کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت اپنے محرم رشتہ دار کے بغیر سفر نہ کرے، اور کوئی شخص کسی عورت کے پاس اس وقت تک نہ جائے جب تک وہاں کوئی محرم موجود نہ ہو۔ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں فلاں لشکر میں جہاد کے لیے نکلنا چاہتا ہوں، لیکن میری بیوی
حج کا ارادہ رکھتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اپنی بیوی کے ساتھ حج پر چلا جا۔ میری ان تمام بہنوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے جو بے دھڑک کسی بھی کام سے گھر سے باہر چلی جاتی ہیں اور محرم بھی ساتھ نہیں ہوتا، اس لیے عورتوں کو خصوصیت کے ساتھ اس بات کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے کہ رات کی بات تو بہت دور ہے، عورتوں کو دن میں بھی اکیلے سفر کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اور ناظرین محترم، سفر کے حوالے سے ہم چند مزید احکامات پر بھی بات ضرور کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو اکیلے رات بسر کرنے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تنہا نہ رہا کرو، یعنی نہ تو آدمی رات تنہا بسر کرے اور نہ تنہا سوئے اور نہ ہی تنہا سفر کرے۔ اس حدیث مبارکہ میں رات کو اکیلے گزارنے کی واضح طور پر ممانعت فرمائی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم میں سے اکثر لوگ، خاص طور پر نوجوان، اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ ان کا اپنا کمرہ جہاں وہ اکیلے ہوں اور انہیں رات کی تنہائی میسر ہو، ایسے کمرے کا اہتمام کیا جائے۔ اور اہل علم نے رات اکیلے گزارنے کی ممانعت کی اور بہت ساری حکمتیں بیان کی ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں کہ تنہا نہ رہا جائے تاکہ شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہا جا سکے، کیونکہ جب انسان تنہا ہوتا ہے تو شیطان انسان پر سب سے زیادہ اٹیک کرتا ہے اور انسان کے دل کے اندر طرح طرح کے وسوسے اور گندے اور غلیظ خیالات ڈالتا ہے اور انسان کے نفسانی خواہشات کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ انسان تنہائی کے اندر، گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ رات سوتے وقت عمل ہو کر ہمارے ساتھ جو ہے نا یہ جو شیطان ہے زنا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کے نتیجے کے اندر ہمیں بار بار احتلام بھی ہونے لگتا ہے۔ اور تنہا رہنے والے لوگوں کو اکثر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی چیز ہے، جس سے بسا اوقات تنہا رہنے والے لوگ جاگتے ہوئے بھی احتلام کی جو آفت ہے اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے واقعات کی بھی کمی نہیں ہے، اور کئی افراد تنہا رہنے لگیں تو یہ تنہا سونے لگیں تو شیطان ان کے ساتھ جو ہے نا شامل ہو کر مرد کے پاس عورت کی شکل اور عورت کے پاس مرد کی شکل کے اندر آتا ہے، پھر ان کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے اور ان سے تعلقات کو بھی قائم کر لیتا ہے، جس کے نتیجے کے اندر اس مرد اور عورت کی پوری زندگی طرح طرح کی پریشانیوں کے اندر گزر جاتی ہے، لیکن اس شیطان سے جان چھڑانا مشکل ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی ایک بھیانک حقیقت ہے کہ تنہائی کے اندر انسان اپنے آپ کو دشمن سے نہیں بچا سکتا اور ناگہانی آفت سے بھی محفوظ نہیں رہ سکتا، اور تنہائی کے اندر اگر کوئی بیماری ہم پر غالب آ جائے تو انسان کو اپنی جان بچانا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ دوستو، صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور کے اندر صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر عرض کی کہ جب ہم کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالتے ہیں تو ہمیں وہاں پر خیمے اور بہت سارے لوگ اور بستیاں نظر آتی ہیں، لیکن ہماری ان پر نظر پڑتی ہے تو وہ یک یک ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اندر پہلے صحابہ کرام بھی رات کو اکیلے ہو کر پڑاؤ ڈالتے تھے، لیکن اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص علیحدہ نہ سوئے، بلکہ ایک ہی جگہ پر پڑاؤ ڈالا کرو اور ایک ہی جگہ پر سویا کرو۔ محترم ناظرین، اس بات سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تنہائی کے اندر شیطان انسان پر کس قدر اٹیک کرتا ہے، کہ جب صحابہ کرام علیہم جو رضوان اللہ علیہ اجمعین جو ہے ان کو بھی نظر آنے لگا کہ ایک عام انسان کی تو پھر اوقات کیا ہے جب ان کو ساری چیزیں نظر آنے لگی، چنانچہ تنہائی کے اندر جہاں شیطان انسان کو نفسانی خواہشات کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، وہیں پر صورتوں کے اندر مختلف مردوں اور عورت کی صورت میں آ کر انسان پر مسلط بھی ہو جاتا ہے اور انسان کے ساتھ بعض اوقات تعلقات بھی قائم کر لیتا ہے، اور اس طرح سے شیطان تنہائی کے اندر انسان کو اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بھی بنا لیتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ بات یاد رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اندر بھلائی ہی بھلائی ہے، اور آپ کا ہر حکم اور عمل کسی بھی دانائی اور حکمت سے خالی نہیں ہے، لہٰذا تمام دوستوں پر لازم ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے کبھی بھی کسی مکان کے اندر تنہا یا اکیلے نہ رہیں، اور نہ ہی اکیلے سفر کریں، اور نہ ہی کسی جگہ پر اکیلے اور تنہا رات گزاریں۔ آپ کو کیا خبر کہ وہاں پر کون رہتا ہو جو کہ آپ کی آنکھوں سے نظر نہ آتا ہو، جس کے نتیجے میں آپ کو پوری زندگی میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو شیاطین اور جنات سے حفاظت فرمائے اور ہر ایک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی صدقہ جاریہ سمجھ کے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔